آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام قابل تقریر بزرگان محترم، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سفر کا آخری تاریخ میں 21 تاریخ چل رہی ہے، اور عنقریب ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے سامنے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آ جاتی ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت کچھ نیت کرنی ہے کہ جب عنقریب ربیع الاول کا مہینہ تو آ جائے گا، اور ہمیں اس سے سبق تو ملے گا کہ جس وقت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، تو اندھیریاں چھٹ گئی تھی، تاریکیاں ختم ہو چکی تھی، بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی کہ جب آقا نامدار پیدا ہوں گے تو اندھیریاں چھٹ جائیں گی۔ تو ہمیں بھی آج یہ نیت کر کے اٹھنا ہے، آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور پیار کو اپنے دلوں میں بسائیں گے، اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، سچے سپاہی
اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر چلنے کی ہم کوشش آج سے کریں گے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان کو کھپایا تھا، اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھپا دیا تھا، قربان کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا، بچے کو بھی کہا کرتے تھی، وہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کرو، آپ کٹ جاؤ مر جاؤ یہ برداشت ہے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سراسی تکلیف بھی پہنچائے، یہ ہمارے دلوں کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ایسی محبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کی تھی، جو محبت آج ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھنا ہے اور اپنے دلوں کو تاریکیوں سے ختم کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، نبی علیہ السلام کی محبت کو، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اپنے دلوں میں ایسا بسانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، دنیا کی سپر پاور ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اس وقت ہم سپر پاور بن کر کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے دیوانے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے طور طریق کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر آ کر دیکھو، ہم نبی علیہ السلام کی دیوانگی کو ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا ہے، ہم نے اپنے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کو داخل کیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کے پیار کو داخل کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے، ہزاروں مصیبتیں دے دو، ہزاروں کوششیں کر لو، ہمیں ہمارے اوپر جس طرح بلال کو ستایا گیا تھا، بلال کو تکلیفیں دی گئی تھی، ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پیچھے ہٹایا جائے، نبی علیہ السلام کے عشق سے ہمیں ہٹایا جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اس محبت کو اپنے دلوں میں بساؤ، نیت کرو آج سے کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں دیوانے بنیں گے، نیت کرو، زبان سے انشاءاللہ کہو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ آج سے ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے۔ ہم تو بہت گناہوں کی طرف بھاگتے رہے، ہم لوگوں اور دوستوں اور یاری کو اپنا بنانے کی کوشش میں تو کرتے رہے، دوست کو اپنا بنانے کی کوشش تو کرتے رہے، دوست سے محبت، اگر تھوڑی بھی دوستی ٹوٹتی ہے تو ہم وہاں جا کر تو یہ کہنے کے لیے تیار تو ہیں کہ بھائی ہماری دوستی ٹوٹ رہی ہے، تو ہم نے وہاں پر منانے کے لیے ہزاروں منت و سماجت کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر اور نبی علیہ السلام کا طور طریقہ ہر وقت ٹوٹتا پھرتا رہتا ہے، لیکن ہمارے اس پر ذرا بھی دماغ اور ہمارا ذہن بھی جاتا نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، نبی کا صحیح دیوانہ بنا دے، نبی کے عشق پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کر کے دکھایا۔ یاد رکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوب محنت اور کوشش کی تھی اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتے تھے وہ نیت کر کے اٹھتے تھے، پلو باندھ کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے آقا نامدار نے فرمایا ہے میری زندگی سے یہ نہیں ہٹے گا، اور نیت کر کے گھر سے وہاں سے نکلتے تھے مجلس سے اور جا کر اپنے گھروں میں بیان کرتے تھے کہ میرے محبت میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کو یہ فرمایا ہے،
میرے آقا نامدار نے تو آج تو یہ فرمایا ہے، میرے محمد نے تو آج تو یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے آج یہ فرمایا ہے، لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے تو صحیح، اچھی اچھی باتیں تو آ جاتی ہے، لیکن باہر کی مجلسیں جو ہوتی ہے نا، غیبت کی، حسد کی، بغض کی، ریاکاری کی، جھوٹ کی، وہ باتیں گھروں میں ہوتی ہے، لیکن جو باتیں ہونی چاہیے وہ باتیں گھروں میں نہیں ہوتی۔ پہلے کا دور تھا، باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتا تھا، ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اور محبت کے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سناتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے محمد اس طرح تھے، میرے آقا نامدار اس طرح تھے، میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا کرتے تھے۔ تو بچے بچپن سے کہا کرتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے، مکتبوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے محمد عربی بننا ہے، مجھے ان صحابی کی طرح بننا ہے جن صحابی نے اس طرح قربانیاں پیش کی تھی، مجھے ان کی طرح بننا ہے، مجھے ان کی طرح بننا ہے۔ لیکن آج کل کے بچوں کو پوچھو، بچے کہاں کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس مسجد میں ان کی زبانوں کی، ان کی دلوں کی وہ بات کہنا بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجوہات ہے؟ بڑوں کو بھی اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، بڑوں کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، بڑوں کو بھی محنتیں کرنی اور کوششیں کرنی پڑے گی، اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا پڑے گا اور دل کی طرف متوجہ ہو کر کہنا پڑے گا، اے دل تو بہت گناہوں کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، بہت گناہوں کی طرف ملوث ہو چکا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے دل کہ اس بیماری کے اندر کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جھٹکے سے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے تجھے بھی جھٹکے سے اپنی طرف بلا لیں اور اللہ کے پاس تو جائیں اور اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لے بندہ کیا لے کر آیا ہے، تو پتا چلے گا دل میں ہزاروں گندگیاں پڑی ہیں، دل میں گناہ پڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے توڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میری بھی زندگی بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے، مجھے بھی متقی و پرہیزگار بنا دے کہ کل قیامت کے دن جب میں آپ کے پاس کھڑا ہوں تو میرے پاس کچھ نامہ اعمال میں ہو کہ میں کچھ آپ کو دکھا سکوں۔ اور آپ لوگ بھی اپنے دل ہی دل میں دعا کرو، اللہ ہم سب کی زندگی کو بنا دے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈالنا بھی ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے تو یاد رکھو بچے ہم سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ ایک ایک واقعات پڑھو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کروں گا، اور اس کو اپنی ڈائری میں لکھو، واقعہ کو لکھو، یا اس واقعے کے اندر کیا کیا بتایا گیا اسے لکھو، اور رات کو سو تو دیکھو کہ میں نے اس واقعے کے مطابق آج کی زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے صبح میں سے لے کر رات تک کے کتنی غیبت کی، میں نے چغلی کتنی کی، اس لیے کہ اسی میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں، غیبت میں جتنا ہم کو مزہ آتا ہے کسی اور کو مزہ نہیں آتا۔ مسلمانوں کا تو ماشاءاللہ اڈا ہی ہے، چائے کی داڑھی، بیٹھ جاتے ہیں اور اناپ شناپ بولنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی کی چادریں پھاڑنا یہ ہماری زندگی کا لب لباب بن چکا ہے۔ کسی کا دل توڑنا، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی باہر موقع مل جائے تو فوراً شروع ہو جائیں گے۔ اپنا دل تو چاہے مرتا ہو، ہم تو ہزاروں گناہ ہو، کبابی شرابی ہو، اللہ یوں کہتا ہو کہ زمین پر یہی گنہگار چل رہا ہے،
لیکن ہم ہیں کہ دوسرے کو گنہگار بنانے میں پڑے ہیں. غیبت اتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، اتنا مزہ آتا ہے. رات کو کھانا ہو جائے اور کہتے ہیں چلو بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، پھر پڑوس کی باتیں چالو، اس کی باتیں، اور کہتے ہیں جب بتلایا جائے کہ تو غیبت، ارے حق بات کہہ رہے ہیں، غلط تھوڑی ہے مولانا، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. اور غیبت میں اتنا مزہ، اس کے بجائے تھوڑا وقت نکال کر اگر ہم اس کے لیے بیٹھ کے دعا کر دیتے اور یوں کہتے ہاتھ اٹھا لیتے کہ چلو اتنی دیر غیبت کرتے، اتنی دیر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے پڑوس والے کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ وہ بہت گنہگار ہے، میں پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے پڑوس والے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو ولی بنا دے، اللہ اس کو متقی بنا دے، اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے، میرے چچا ایسے ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، میرے ماما ایسے ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، میرے وہ فلاں ایسے ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے. جس کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں باتیں آ رہی ہوں ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جس دوست کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی باتیں سننے کے بعد اس کو جا کے صحیح کر سکتا ہے، یا آپ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد جو آپ نے دعا مانگی ہے کیا اللہ اس کے دل کو نہیں پلٹ سکتا ہے؟ کہو انشاءاللہ پلٹ سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد سے غیبت بند کریں گے، آج کے بعد سے حسد بند کریں گے، آج کے بعد سے چغلی بند کریں گے. دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، اور ہماری حالت کچھ اور ہے. کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، معاشرہ بدلو، کچھ بدل کے بدلاؤ کہ اس مسجد کے اطراف و اکناف میں وقت کے ولی رہتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں. لمبی لمبی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے قرآن کریم اور لمبے لمبے تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان کو بچاؤ، غیبت کرنا بند کرو، حسد بند کرو، چغلی بند کرو، ریاکاری بند کرو، اور نبی علیہ السلام کا صحیح معنی میں عاشق بنو، دیوانہ بنو. نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو. یاد رکھو اس زمانے کے آپ ہی وقت کے ولی کہلائیں گے انشاءاللہ. کوئی دنیا میں تمہیں ولی کہے نہ کہے، یاد رکھو اللہ آسمان پر کہتا ہوگا کہ وقت کا ولی چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیبت نہیں کرتا، یہ چغلی نہیں کرتا، اس کے دلوں میں حسد نہیں ہے، یہ بخل نہیں کرتا، یہ ریاکاری نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی ہاتھ تاک نہیں کرتا، اپنے کاموں میں لگا ہے. یاد رکھو آپ ہی وقت کے ولی کہلائیں. اپنی زندگی کو بدلنا ہے. وقت کتنا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. نیت کرو. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈال دیا تھا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم نبی علیہ السلام سے ہم نے اپنے آپ کو ملا دیا ہے، اب دنیا وہ معافیات سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور اس طرح غافل ہو گئے تھے اور آقا نامدار کے پیچھے ہی چلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ایسے نبی علیہ السلام کے دیوانے بن گئے تھے. نیت کریں کہ ہم بھی اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں پیروکار بنتے ہیں، یاد رکھو حالات ٹس سے مس بھی ہو جائے، حالات ادھر سے ادھر بھی ہو جائے، ہمیں کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے. کوئی بدل نہیں سکتا ہے. کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں آگے سے بھی اسے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. اور یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کر کے دکھایا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کس طرح ستایا گیا تھا، پتھروں پر گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، اس کے باوجود ان کی زبانوں پر اللہ ہی کا نام تھا، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت جاگتی تھی.
اور وہی ستارہ جاگتا تھا ان کے دلوں کے اندر. اور یہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ انہیں درخت پر لٹکایا گیا، ادھر سے یوں ہاتھ باندھ دیا گیا، ادھر سے یوں ہاتھ باندھ دیا گیا، دونوں پیر کو باندھ دیا گیا درخت کے اوپر، اور لوہے کے کھول کو پہنا دیا گیا. دوپہر کا وقت تھا، گرم دھوپ، اور سمیہ لٹکی ہے اوپر، پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور چند بدماش وہاں کھڑے ہو کر سمیہ کی مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تو اپنے ایمان سے پھر جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. تو فوراً تھوڑی دیر میں گزرتی ہے کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے. سمیہ کی نظر آقا نامدار پر پڑتی ہے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سمیہ پر پڑتی ہے. سمیہ اوپر لٹکی تھی، دونوں ہاتھ بندھے تھے، دونوں پیر بندھے تھے، کرا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑتی، آقا نامدار کی نگاہ سمیہ پر پڑتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سمیہ سے کہا، سمیہ صبر کر لے، صبر کر لے، صبر کر لے، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. اگر ہمارے لوگوں کو کہا جائے کہ بھیا صبر کر لو، صبر کر لو، بس سیرت و سنت کے اوپر زندگی گزارتے رہو، بس صبر کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے انشاءاللہ جنت ہی ہوگا، تو ہمارے دل سے نکلتا کیا مولانا بار بار صبر صبر کی باتیں کرتے، دنیا دیکھو تو صحیح کہاں جا رہی ہے اور آپ صبر کی باتیں کرتے رہے. سمیہ بیچاری لٹکی ہے، کہہ رہے صبر کر لو. سمیہ کہتی اب سارا غم میرا دھل گیا، اب مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد میرے لیے جنت ہے. چیر دیا گیا، بیچ میں چیر دیا گیا سمیہ کو، دو ٹکڑے کر دیے. سب سے پہلی شہادت اگر اسلام میں عورتوں میں کسی نے دی ہے تو قربان چاہیے سمیہ پر، اسی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سمیہ نے اس دنیا کے اندر یہ کر کے دکھا دیا کہ یاد رکھو ہزاروں تکلیفیں آ سکتی ہیں، ہزاروں مصیبتیں آ سکتی ہیں، میں کر سکتی ہوں، مر سکتی ہوں، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس دل سے نہیں نکال سکتی. یہ محبت اور یہ پیار نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمیہ نے کر کے دکھایا. اور نوجوانوں اور لوگوں اور مرد کہنے والوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، سمیہ سے سیکھو جو عورت ذات ہے لٹک گئی لیکن قربانی دی ہے تو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے اس دل کو بدل دیجیے. اللہ ہمارے ذہانت میں جو گندگیاں پل رہی ہے اللہ اس کو بدل دے. ہم امامہ تو لے کر چلتے ہیں، کرتا اچھا سا لے کر چلتے ہیں، لیکن ہزاروں دماغوں میں گندگیاں پڑی ہے، دلوں میں گندگیاں پڑی ہے. اللہ ہم سچ سے پکے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں بدل دیجئے، ہماری زندگی کو بدل دیجئے. آپ سب سچے پکے دل سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو آج سے بدلیں گے. کوشش کریے، کوئی مشکل نہیں، سب لوگ کوشش کر سکتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بیچ میں بتلا دیا، پھر بتلاتا ہوں. آپ کیا کریں، آپ لکھیے کہ آپ سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. سب سے کچھ ایک دو ہی گناہ ہوتے ہوں گے، زیادہ گناہ نہیں ہوتے ہوں گے. آنکھوں کے گناہ کچھ کے ہوتے ہوں گے، کچھ کی زبان کے گناہ ہوتے ہوں گے، کچھ کے ہاتھ پیر کے گناہ ہوتے ہوں گے. آپ اس کی ڈائری بنائیے، اس میں لکھیے کہ مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، یا اس سے لکھیے کہ گھر میں فیملیز کو صحیح معنی میں جس طرح لے کر چلنا چاہیے سیرت کے مطابق لے کے نہیں چل پاتا ہوں. میں بچوں کی جس طرح کرنا چاہیے خدمت نہیں کر پاتا ہوں، بچوں کے جس طرح حقوق ادا کرنا چاہیے نہیں کر پاتا ہوں. بچے ہیں تو بچے کو بتلائیے کہ بیٹے، جیسے میں نے بیچ میں بتلایا تھا کہ بچے کو آپ بتائیے کہ بیٹا آج آپ نے کتنی مرتبہ استغفار پڑھا، کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. روزانہ استغفار 10 مرتبہ پڑھ لیجیے.
گھر میں داخل ہو، بیٹے داخل ہو، بچے داخل ہو، بیٹا آپ نے استغفار پڑھا، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر کتنا احسان ہے، احسان ہے کہ نہیں بیٹے؟ بچے کہیں گے ہاں ابو بہت احسان ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا؟ ذرا بتلائیے نا بچوں، آپ انہیں یہ سکھائیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے گھر کی زندگی۔ تو آپ لکھیے آپ سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں آپ اس کو ڈائری میں لکھیے، پھر کیا کریے معلوم؟ رات کو جب سوئے تو اس میں دیکھیے کہ آپ سے صبح سے لے کر رات تک کے کتنے گناہ ہوئے، اچھا یہاں سے لے کر یہاں تک گناہ ہوئے، تو آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ میں نے بہت کوشش کی تھی بچنے کی، اللہ میں نیت کرتا ہوں اور میں سچے پکے دل سے سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں نے صبح سے لے کر رات تک کے اتنے گناہ کیے، اللہ میں سچے پکے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر آپ جب صبح میں اٹھے نا تو اس ڈائری کو دیکھیں اور نیت کرے کہ انشاءاللہ جو کل گناہ ہوا تھا میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، کل جو گناہ ہوا تھا اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کر کے نکلیے کہ اللہ میں آج نیت کرتا ہوں سچے پکے دل سے آج بچوں گا انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے انسان ہے پھر غلطی ہو جائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر غلطی ہو جائے تو آپ کو اللہ سے کہیے، پھر دیکھیے اوہ اچھا اللہ یہ ہو گیا، میں انسان ہوں مانتا ہوں، لیکن اللہ میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ میں کل سے نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چند دن کی ادائے اللہ کو اتنی پسند آئے گی انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی دل میں شرم محسوس ہوگی کہ میں خود میرے رب کو روزانہ مناتا ہوں اور روزانہ میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، میں روزانہ مناتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح اپنی زندگی کو بدلی ہے، مجھے بہت سے احباب نے بتلایا ہے کہ مولانا اس طرح کا طریقہ جب آپ نے مجھے بتلایا ہم نے اپنی زندگی کو کافی حد تک بدل دی ہے، ہم کافی گناہوں سے بچ چکے۔ آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اوپر آج سے محنت شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ محنت شروع کریں گے۔ اور ابھی میں نے بیان سے پہلے مجھے امام صاحب بتلا رہے تھے کہ یہاں پر آج سے یہی ہفتے میں انشاءاللہ کوئی ان کے مشورہ ہوگا، اس کے بعد رات کو یہاں پر بڑے لوگ جو نوجوان لوگ ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم کا نظام شروع کیا ہے کہ بھائی تعلیم کا نظام کتنا اچھا نظام ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ علماء یہ لوگ فکریں کر رہے ہیں، تو ہمیں ان میں آگے بڑھنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں جتنا ہم آگے بڑھیں گے اور نیت کر کے محنتیں کریں گے کوششیں کریں گے تو دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، دینی ذوق آئے گا، دینی مزاج آئے گا، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم درست ہوں گے۔ ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث مبارکہ یاد ہوگی، سنت مبارکہ یاد ہوگی، اس سے ہمارے لیے فائدہ ہے، بہت پیارا موقع ہے۔ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہے، تو ہم پورا دن دکانوں میں دیتے ہیں، کاروبار میں دیتے ہیں، ادھر ادھر دیتے ہیں، اتنا وقت تھوڑی دیر کے لیے نیت کرے کہ ہر انسان ہر آدمی اپنا وقت انشاءاللہ ضرور نکالے اور جائے اور کوشش کرے، اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر نظام ہوگا۔ یہ بہت اچھا مجھے لگا کہ یہاں مسجد والے یہ فکریں کر رہے، کوششیں کر رہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں اچھا ماحول ہے، یہاں اچھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ دعا کرو کہ آپ نیت کرتے رہو۔ ہمارے کوسمبا میں چند مدرسے ہیں ایک ساتھ، تو مجھے کچھ احباب کہتے ہیں یہاں تو 4-5 مدرسے ہو گئے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر مانو کہ 4-5 مدرسے ہیں، ورنہ اگر اسی طرح ناشکری کرتے رہو گے تو بہت سے علاقے والے ابھی بھی ترستے ہیں کہ ہمارے یہاں ادارہ آ جائے، وہاں ادارے نہیں آئے۔ یہاں اللہ کا احسان ہے کہ 4 ادارے آ چکے ہیں۔ آپ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو اللہ اس کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ تو یاد رکھو، جو یہ یہاں مسجد کے اندر جو یہ تعلیمی جو ذوق جس کے بھی دل میں پیدا ہوا، کوئی بھی فرد غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ادھر ادھر کی ہاتھ تاک نہ کرے کہ یہ لوگوں نے شروع کر دیا، کیا جانتے ہیں، یہ ماحول نہیں بنایا، وہ ماحول نہیں بنایا، ادھر کی کام نہیں ادھر، جو ہو رہا ہے بہت اچھا ماحول ہو رہا ہے۔ ہر انسان نیت کرے، ہم سے ہو سکے تو آگے بڑھے، نہ ہو سکے تو خاموش رہے، دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اگر خیالات صحیح نہیں تو اللہ ہمارے دلوں میں خیالات اچھے ڈال کر ہمیں بھی اس کام میں لگا دیجیے۔
اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سنو دل سے یارو، سنو دل سے یارو، سلام آخری ہے، یہ محفل ہماری اور قیام آخری ہے۔